نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ عاشق رسول، عاشق علی، جندہ عاشق ہوئے نا اس کا نام آ جاؤ پھر آستہ آواز شریف ہوگی۔ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جڑا جنگاں علی نے لایا، نبی نے لایا اور گاج باج کے لایا۔ اس نعرے نو اسی طرح لاؤ جس طرح پاک علی تے پاک محمد نے لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ضرور پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام وابناء المحمد وجداء المحمد واولاد المحمد واصحاب المحمد علی لعنت الاعداء المحمد۔ درود پڑھیں۔ اما بعد، قال سبحانہ تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ درود پڑھیں۔ درود کی آواز کم ہے، ذرا بلند آواز میں۔ ٹھیک ہے۔ نازل ہوئے مصطفیٰ، توجہ، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے؟ مقدس مہینے کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، مل گئے، سب کے دل کھل گئے۔ پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پاک نبی آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ عرش، لوح و قلم، آسمان و زمین، کیا بولا ہے؟ عرش، لوح و قلم، آسمان و زمین، سب خدا نے بنائے اسی عرض سے، اسی عرض سے۔ خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات؟ ایک اور ربائی پڑھن تے دل کر رہے ہیں، سوک چیک کر رہے ہیں۔ میں پہلے پڑھی ہے آقا دی، ہن پڑھن لگا نوکر دی۔
تو اہلی نہیں، تجھے سوغات کیا ملے؟ تو اہلی نہیں، تجھے سوغات کیا ملے؟ پتھر ہے دل، ذوق کرامات کیا ملے؟ ذوق کرامات کیا ملے؟ مولا علی سے مانگ، تو منگتوں سے مانگتا ہے، تجھے خیرات کیا ملے؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، کیا بات ہے شاہ، مرحبا، 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 خداوند تعالیٰ مخدومہ عالمین کے صدقے حاضرین محفل کے ایک خواہشات کو پورا کر۔ اے میرے مالک، تو خدا ہے پنجتن پاک کا، تو اللہ ہے پنجتن پاک کا۔ جس طرح انہوں نے تجھے مانا ہے، ہمیں بھی اسی طرح ماننے کی توفیق عطا فرما۔ بانیان محفل کے رزق بخت میں اضافہ کر، اور جو بھی اہل علاقہ ہیں، گاؤں والے ہیں، ان سب کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ فقیر کے گھر، بات کو توجہ سے سننا، فقیر کے گھر بیٹا پیدا ہونا تو وہ حسب توفیق، یعنی جتنی ہوتی توفیق ہے، اور لنگر نیاز دے خیرات کرے گا۔ یہ فقیر کے گھر نہیں، توجہ، جس کے لیے کائنات بنائی گئی وہ دنیا میں تشریف لایا۔ یہ کل کائنات جس کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے وہ آیا ہے۔ لفظ ہے عید میلاد النبی، لفظ کی ہے عید میلاد مصطفیٰ نہیں، نبی۔ ایک ساتھ ہی منا سکنے ہیں۔ میلاد کون منا سکتا ہے؟ لفظ غور کرو، عید خوشی کس دن؟ میلاد نبی، جیڑا جمدیاں محمد آکھے اس تے واجب نہیں میلاد منانا۔ توجہ نہیں کی تھی تسی، اس تے واجب ہی نہیں۔ جیڑا جمدیاں نبی منندہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے نا۔ عید میلاد النبی لفظ ہے کہ وہ تب بھی نبی تھا۔ ہاں نبی تھا، اس کو شک ہے۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا، بہت مثال کے ساتھ بڑی پیار سے بات سمجھانے لگا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نبی تھا تو میلاد منائی جا رہی ہے۔ میلاد منانے میں کوئی مسئلہ، جس کو ہے وہ نہ ہے، جس کو ہے وہ نہ ہے۔ ہم نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کہیں گے، یہ تو وہ آقا جانے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ کن تو نبی، یہ میں نے 3 جگہ پہ پڑھے، 3 جگہ پر۔ ایک اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں گمنام تھا،
गुमनाम था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं, मैंने मुस्तफा को खल्क कर दिया। मैंने मुस्तफा को खल्क कर दिया। और फिर हदीस, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के बीच में दरमियान में था, और जो तीसरा कौन नहीं समझता उस पे जन्नत हराम है। गदीर के मौके पर नबी ने अली का बाजू पकड़ के कहा, मन कौन तो मौला फहावा अली मौला। मोहब्बत रसूल नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा जब अर्शों पर था, अल्लाह ने नाम रखा अहमद। जब अर्श पे आया, गोदे अबू तालिब में आया, फरमाया ये अहमद तो नहीं, ये मोहम्मद है। अल्लाह को नाम पसंद आ गया। फिर हर जगह पे कुरान में जब भी मुखातब किया, मोहम्मद करके मुखातब किया। मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल ये दो लफ्ज नहीं है, ये पूरी हयात है। ये पूरी हयात है। तवज्जो कीजिएगा, ये सिर्फ जबान का दावा नहीं है। इश्क रसूल, तवज्जो कीजिएगा, इश्क रसूल जबान का दावा नहीं है, ईमान का जुज है। ये आशिक बने फिरते हो, ये बड़ा इश्क है, तो फिर क्या सुन्नत आ जाए वहां नस छोड़ दो। जहां सुन्नत आ जाए रसूल की, उस रसूल की जिसकी जुल्फों की कसम अल्लाह कुरान में उठाता है, जिसको मेराज अल्लाह अर्श पे बुला के कराता है, जिसकी जूतियां इब्राहीम और मूसा जैसे नबी उठाते हैं, जो जिब्राइल के परों पर सफर करता है। ऐसा नबी तेरा, ऐसा नबी, उसको कहा गया नबी नहीं मानते, 40 साल बाद माना नबी। मैं दलील दे के बात करूंगा, जिसको दलील की समझ ना आए यहीं से खड़ा होके बोले, दलील दूंगा। मैं बयान कर रहा हूं, इंसान एक टाइम, एक वक्त कितनी हालतें चोंदा है। तराए तीन हालतें। पहली हालत वो नबी होवेगा, वो नबी होवेगा। दूसरी हालत किसे नबी दा उम्मती होवेगा। तीसरी हालत काफिर होवेगा। इतराए हालत है इंसान दियां। हुण दसो पाक मोहम्मद अपनी पैदाइश तो लैके 40 साल तक इन त्राए हालत चो केड़ी हालत चाहे नबी तू नहीं मनदा, किसे नबी दा उम्मती आखे, फिर सरदारो लंबिया कैसा। तीसरी सोच तू सोचे, तू काफिर। फिर मानना नबी था, 40 साल चुप रह के अपने आप को सादिक और
अमीन मनवाता रहा, चुप रह के अपने आप को सादिक और अमीन मनवाता रहा। जब 40 साल बाद है, जब 40 साल बाद अल्लाह का हुक्म आया, अब हिजाब हटा दे, अब बता दे तू नबी है, तुझे मैंने भेजा और जितने तेरे साथ मिले हैं ना, इन सबको साथ में ले और दावत दे। पहली दावत की बात कर रहा हूं, पहली दावत की। 40 साल बाद, 40 साल बाद तेरा मेरा नबी, तेरा मेरा नबी, तेरा मेरा नहीं, कुल कायनात का नबी, आखिर तक का नबी, उस वक्त तक का नबी जब भी हमने मिल के जन्नत में जाना, वहां भी हुकूमत रसूल की। ये जन्नत भी तो रसूल के बच्चों की है ना। 40 साल बाद अल्लाह कह रहा है, ऐ मोहम्मद इन कफार को ले और आ तबलीग कर। वो घर ढूंढ जिस घर में बुत ना हो, वो घर ढूंढ जिस घर में बुत ना हो। अभी काबा भी तो वहीं पर था, अल्लाह का घर था। अल्लाह कहता मोहम्मद कोई घर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना घर मौजूद है, इन बंदों को भी साथ ले और आजा, मेरा घर है, वहां पर मेरी बात भी कर, अपनी बात भी कर, अपनी बात भी कर। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने कहा वो घर ढूंढ, वो घर ढूंढ जिसमें बुत नहीं, जिसमें बुत नहीं। उलमाए कराम से मैंने पूछा, उलमाए कराम से मैंने पूछा कि अल्लाह का अपना घर जब मौजूद था तो फिर क्यों घर ढूंढवा रहे थे? फरमाया काबे में बुत थे, काबे में बुत थे। तो फिर पहली दावत हुई अबू तालिब के घर में, साबित हुआ अबू तालिब के घर बुत नहीं थे, नहीं थे, बुत नहीं थे। पहली दावत दी, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, लंगर खाया। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, चले गए। हजूर परेशान नहीं होते, जिद पढ़ते हैं नबी परेशान हो गया, होवे नबी तो परेशान हो जाए। नहीं नहीं, मुतमिन होके बैठे। अबू तालिब ने कहा, ऐ भतीजा मोहम्मद, ऐ पाक नबी, ऐ आका, बात कर। चाचा मैं बात करता हूँ, मेरी सुनता कोई नहीं। कहा कल आएंगे ना, तू बात करी, देखता हूँ कैसे नहीं सुनते। और अब इनका तरीका क्या होता था कफार का? एक तरफ अबू जहल बैठ जाता था, एक तरफ अबू लहब। क्या करते थे? इशारा करते थे, उठो, इसकी बात नहीं सुनो। अब हिकमत अबू तालिब चेक कर, इन दोनों के दरमियान में आके बैठ गया अली का बाबा। इन दोनों ने इशारा किया, कहा सकत, खामोश। फितरत कहती है इंसान को गुस्सा है ना, एक वक्त में फौरी खुशी नहीं होती। फिर क्या हुआ? चेहरा मोहम्मद पे निगाह गई, खुशी से झूम उठा अली का बाबा और क्या कहते, कुम या सैयदी, मौलाया, उठो मेरा सैयद, उठो मेरा मौला। आज जो तूने कहना है कह दे, जो तेरी रब की तरफ से आया है। इतने जुमले अबू तालिब ने कहे, अल्लाह की आवाज आई, ऐ मोहम्मद, इसी अबू तालिब से कह दे, इसने 40 कफार के अंदर मेरे नबी को मौला कहा है। मैं वादा करता हूँ 1.25 लाख हाजियों में इसके बेटे को
کسی آنسوؤں کا نام نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا جو تو کہتا ہے نا مجھے عشق ہے، تو پھر جا محمد کی سنت آ جائے اپنے نفس کو چھوڑ دو۔ ہاں محبت ہمیں عشق ہے رسول سے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو ہم محفلیں اور چراغاں کرتے ہیں عادت ہے، اچھی بات ہے، لیکن صرف یہی محبت رسول نہیں ہے۔ اتباع محمد محبت رسول ہے، اتباع محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ اتباع محمد کرے، میں اس سے محبت کروں۔ کیا محبت اتباع کو جوڑ دیا جائے اتباع کے ساتھ؟ کس کو؟ عشق کو، محبت رسول کو جوڑ دیا جائے کس کے ساتھ؟ اتباع کے ساتھ۔ اور پھر حضور کی حدیث، حضور فرماتے ہیں، حضور نے کہا میں تمہارے والدین، بچے، زر، مال، ان سب سے جب تک معتبر تمہیں نہ ہو جاؤں تمہیں محبت ہی نہیں۔ تو ہمیں سب سے معتبر وہ ذات ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، محبت نبی محمد میں، لیکن ہماری ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں۔ ہم دعویٰ عشق کرتے ہیں، کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے۔ عشق کا دعویٰ بھی کریں اور پھر زندگی میں اس کو لائے بھی نہ۔ عشق ہو اس سے جو پتھر کھا کے بھی بد دعا دے، پتھر کھا کے بھی دعا دے۔ پتھر پڑتا ہے نا جب کسی کو، میں مثال دے کے ایک بندے نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے پھینکا، اس کی کتنی ایک پاور لگی، کتنی لگی؟ اتنی کہ ایک وہ انگلش کا ورڈ تھرو کرنا، پھینکنا۔ اب یہ وہ بتائے گا جس کو لگا ہے کہ اس نے کتنی ایک زور سے مارا ہے۔ تو تیرے میرے نبی خون میں شرابور، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد اگر تو کہے تو میں ان کو غرق کر دوں۔ یہ پہلا نبی ہے جس کو اللہ خود کہہ رہا ہے، باقیوں نے خود دعا مانگی ہے۔ آگے سے تیرا میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ نہ ہدایت کر، جو میں دیکھ رہا ہوں ہدایت کر، ہدایت کر۔ عشق نبی میں آ کے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم نماز پڑھے پر ہماری زبانیں پاک نہ ہو، کیسا عشق، کیسی محبت؟ یہ کوئی محبت نہیں۔ ہم عشق نبی میں ایسے خوش ہو جائیں، ایسے خوش ہو جائیں، اور پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ پھر اپنی بہن بیٹی کا حق کھانا۔ ہم تو عاشق ہیں۔ نبی صرف مسجد تک نہیں ہے، محمد بازار میں بھی محمد ہے، محمد بازار میں بھی محمد، تمہارے معاملات میں بھی محمد، تمہارے چلنے پھرنے میں بھی محمد۔ کیسے؟ اس کا کردار نظر آئے، پھر تو عشق ہے کہ بھی کوئی چلتا جا رہا ہو، یہ عاشق محمد جا رہا ہے، یہ عاشق محمد جا رہا ہے۔ یہ عشق کا تقاضا نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور جب عمل پوچھے کیا ہے تو پھر پتا چلے
کہ عشق صرف زبان تک رہا، وجود میں نہیں آیا. بھئی کلندر کی دھرتی کا پتہ ہے؟ سیون گئے ہیں کوئی؟ جو سیون گیا ہے ہاتھ کھڑا کرے. بڑے کم تعداد میں. کبھی سیون جانا نا، وہاں پر کلندر کی اولاد گدی نشین نہیں ہے. ہاں بابا نہیں ہے، نہیں ہے بابا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مجھے سوال کر، کیوں نہیں ہے؟ اولاد ہے کلندر کے، بچے ہیں، ہاں ہے، موجود ہے، لیکن گدی نشین ان کے پاس نہیں ہے. گدی نشین کلندر نے اپنے دور میں بنایا، جس میں سے کلندر کو اپنا وجود نظر آیا. سجادہ نشین اس کو بنایا جس میں سے کلندر کو وجود نظر آیا. بڑا گدی نشین بنا پھرتا ہے، میں گدی نشین، میں فلانا. گدی 500 دی آندی ہے، میں لے دینا. ایڈا گدی نشین بنن دا شوق ہے، ایڈا فقر دا بادشاہ بنن دا شوق ہے، میں لے دینا. نہیں، اپنے کردار میں اس فقیر کی جھلک لے کے آ. تجھے خود کہنا نہ پڑے، لوگ کہیں یہی ہے اس کا وارث، یہی وارث ہے. پھر کیوں نہ میں کہوں، جس طرح مدینے میں محمد نے اپنا جانشین مقرر کیا، اور پھر پتہ چلا. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علی منکر ولایت علی، بک سٹال سے مل جائے گی. کیا لکھتے ہیں؟ بہت پیاری بات کی ہے فقیر نے. بہت علم کا مالک ہے، بہت بڑا عالم ہے، 1000 کتابیں لکھتی ہیں. کوئی تھوڑی گل، پھر اس کا معاوضہ نہیں لیا، خدمت کی تھی. ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی جو خلافت کا منکر ہے وہ تاریخ کا مجرم ہے، اور جو مولا علی کی خلافت بلا فصل کا منکر ہے وہ ڈائریکٹ رسول کا منکر ہے. یا رسول اللہ، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سب کی آمد، مرحبا سب کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا یہ میں نے تقریر جب شروع کرنے لگا حضور السلام پڑھا تو ایک آیت پڑھی. یہ آیت کو سورہ کوثر کہتے ہیں. میرا ماننا ہے جہاں نبی کا ذکر ہو وہاں شہزادی کونین کا بھی ذکر ہو. آپ نے حکم کیا تھا، آپ سب کی نظر کر رہا تھا. بس تھوڑی دیر اور یہ جملے ذرا غور سے سنیے گا. یہ سورہ کوثر یہ قرآن مجید کی الفاظ کے لحاظ سے سب سے چھوٹا سورہ. ذات واجب نے اس میں کل 10 لفظ رکھے. توجہ، کل 10 لفظ رکھے ہیں، اور 10 لفظوں میں 5 لفظ ایسے ہیں جو پھر قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوتے. توجہ کیجئے، قرآن میں جو استعمال ہی نہیں کی. 10 لفظ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پورے قرآن میں اِنَّا أَعْطَيْنَا صرف اسی سورہ میں. توجہ کیجئے، پورے قرآن میں الکوثر صرف اسی سورہ میں. وانہر صرف اسی سورہ میں. وانہر بھئی تو
توجہ توجہ، کون کون غور سے سن، کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ بور تو نہیں ہوتے؟ میں حق بیان کر رہا ہوں، میں اپنے ایک ایک گل دا جملے دا سامنے کتاب تو پڑھ رہا، کتاب لکھی ہوئی تو پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، میں جب تک قرآن تو نکلے ہوں نہیں، حدیث سے چاہ قرآن ہے چاہ، میں کوئی فضول گل نہیں، نہ میرا یہ ایک ہے کہ میں کوئی ایسی گل کرا وہ بھی ممبر رسول تو جن دی پکڑ ہو جائے، ایک ممبر ہے ادھا تقدس ہے، اتھے نام ہی ایسے لینے چاہیے کہ تو اڈا جڑا ادب ہے نا وہ ضائع نہ چاہتا، تو اڈی محنت، تو اڈی میری محنت محفل سجاوٹ، یہ شیعہ سنی دی مجلس نہیں ہے، یہ شیعہ سنی دی محفل نہیں ہے، یہ اس کریم بادشاہ دے نانے دی محفل جس نے حسین آکھا بنا، یہ انسانیت دی محفل ہے، اتھے شیعہ سنی دی پابندی ہے ہی نہیں، کیوں؟ ایک کریمہ دے کریم دی محفل ہے، ایک اس بادشاہ دی محفل ہے جیڑا عرش تے ہوئے تے آمد ہوتا ہے، فرش تے ہوئے تے محمد ہوتا ہے، اس کریم بادشاہ دے نانے دی محفل ہے جس دے در تے ہور آوے تے علیہ السلام ہو جاندہ ہے، جیڑا قاتلہ لو بھی شربت بھی واندے دے، ہاں کریمہ دی محفل ہے، تو کریمہ دی محفل ہے کریمی ہی لے کے بہنی چاہیے، اور ایک تھو اٹھو نا، تو جیڑا سبق میں دیوا وہ لے کے اٹھی ہوئے، اے نہیں مستو پیر باہر کٹے آتے، جیڑا سنیا سب میں پہلے گل کر رہا سی بیٹھ کے، میں دعا کرے نا جدو بھی ممبر تے آوا نا، میں انہوں سٹیج آج تک نہیں آکھا، کیونکہ کچھ چیزاں ایسیاں ہیں جیڑیاں غلط عام الفاظ بولے، سٹیج نہیں ہے بابا، سٹیج نہیں، ممبر ہے رسول دا، وارث رسول ہی بیٹھ کے بولے گا، ہاں وارث رسول بھی بیٹھے گا، دوجہ بندہ نہیں بول سکتا، رسول دا وارث ہوئے گا بولے گا، ہاں ونہر شانیہ کا اسی سورہ میں ہے، کیا؟ الابتر بھی اسی سورہ میں ہے، اور کسی بھی سورہ میں نہیں، یہ جو کہتے ہیں فلانا سید اس کی اولاد، فلانے سید اس کی اولاد، اللہ انہیں قرآن میں شرم دلا رہا ہے، ارے میں نے لفظ کوثر بھی قرآن میں صرف ایک دفعہ دیا، کون سا سید؟ یہ کوثر ہی ہے، اسی کی اولاد ہے سید، اللہ نے محمد کو قرآن بھی دیا پر جزا کے طور پر، قرآن مصطفیٰ کے پاس آئے، اس سے مصطفیٰ کی شان کو کوئی اثر نہیں پڑتا، قرآن کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، مصطفیٰ کی عزت قرآن کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن کی عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، قرآن کی عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، یہ جو لفظ ہے اِنَّا آتَيْنَا، اے محمد ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی، یہ عطا ہوتی کیا ہے؟ یہ عطا ہوتی کیا ہے؟ ایک مثال کو قبلہ، آپ ایک مزدور سے مزدوری طے کرتے ہیں کہ یہ سین صاف کرنا، آپ کا جو اس سے معاوضہ طے ہوتا ہے وہ 200 روپے طے ہوتا ہے،
200 روپے میں آپ کو وہ یہ سین صاف کر کے دیتا ہے، وہ سین صاف کر کے دیتا ہے، جب کر لیتا ہے آپ اس کو 200 روپے دیتے ہیں، یہ جزا ہے۔ قیامت کو کہا گیا یوم الجزا، بدلے کا دن، یعنی جزا کا مطلب ہے پورا پورا بدلہ۔ لیکن اگر اس کے کام سے خوش ہو کے آپ 220 روپے دے دیں تو یہ جزا نہیں، یہ عطا ہے، یہ عطا ہے۔ تو پھر ڈھونڈنا، پھر ڈھونڈ وہ شے تلاش کر جو محمد کا بھی حق نہیں تھا، جو میرے پاک محمد کا بھی حق نہیں تھا۔ ارے قرآن دینا تو جزا ہے، نبوت ملنا جزا ہے، رسالت ملنا جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا جزا کے طور پہ، نبوت دی جزا کے طور پہ، رسالت دی جزا کے طور پہ۔ یہ کیا ہے جو استقامت محمد سے بڑی چیز ہے؟ نعرہ تو سناؤ نا یار۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری۔ تو عطا کیا ہے؟ عطا وہ ہے جو جس کا حق نہ ہو اس کو دیا جائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مجھے رات کی قسم اور دن کی قسم، یعنی سفیدی اور سیاہ کی قسم، اے محمد آگے فرما، اے نبی ہم نے تجھ کو کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ یہ آپ جتنا غور سے سن رہے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے اس کی تشریح ہم نے تجھ کو اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام موجود ہے، کعبہ بھی ہے، کفار سامنے کھڑے ہیں، تیرے میرے پاک نبی نے 11 آیتیں پڑھی۔ اور کتنی آیتیں پڑھی؟ 11 آیتیں پڑھی۔ کتنی؟ 11 آیتیں پڑھی۔ ہر ایک دا مجرم سامنے ہے۔ انہاں ویکھیا تے آکھیا کہ محمد کلا ہے لہذا بدلا لے۔ انہاں ڈنڈے چھوٹے چار دوڑے بپھرے ہوئے، میں شیر تو نہیں ہے، بپھرے ہوئے دوڑے، دوڑ کے جب حضور کے پاس آئے نا، پیچھے سے ابو طالب آ گئے، پیچھے سے ابو طالب آ گئے۔ میں یہاں سے پیچھے سے ابو طالب آ گئے، پیچھے سے ابو طالب، حضرت عمران۔ ابو طالب کہتے ہیں طالب کا باپ، طالب بڑا بیٹا ہے نا، طالب آ گئے، جیسے بھاگ کے آ رہے تھے کوچھ ادھر کو چلے گئے، کوچھ ادھر کو چلے گئے۔ حضور مسکرا کے کہتے ہیں ارے مارنے آ رہے تھے تو پھر کوچھ ادھر کیوں چلے گئے، کوچھ ادھر کیوں چلے گئے؟ مسکرائے تو پھر اللہ نے جبرائیل کو کہا جا میرے نبی سے کہہ دے ہم نے تجھ کو کبھی
کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں، ہم نے تجھ کو کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں، تنہا چھوڑا ہی نہیں۔ حضور نے پیچھے ہٹ کے دیکھتا کیا ہے کہ ابو طالب نے کبھی محمد کو تنہا چھوڑا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ بس آخری جملے، زندگی رہی، ٹائم بہت لے لیا، زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے محمد ان قریب تجھے ایسی شے عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ قرآن دیا، کہا راضی کروں گا، رسالت دی، کہا راضی کروں گا۔ یعنی یہ کب کہا جاتا ہے، یہ جملے کب بولے جاتے ہیں؟ جب پتا ہو کہ یہ اس کے شایع شان نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی کو کچھ پیسے دے یا کوئی چیز دے اور کہ قبلہ یا بھائی جان اے بتو اے نپو، پھر راضی کر سکتے، پھر راضی کروں گا۔ قرآن دیا، کہا راضی کروں گا، رسالت دی، کہا راضی کروں گا، نبوت دی، کہا راضی کروں گا، پھر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تجھ کو کوثر عطا کی۔ ارے یہ کوثر کیا ہے؟ جو قرآن سے بھی افضل ہے، رسالت سے بھی افضل ہے، نبوت سے بھی افضل ہے۔ تو پھر پتہ کیسے چلے یہ کوثر ہے کیا؟ قرآن دیا، قرآن آیا، نبوت آئی، محمد بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، ذرا اگلے بولو، مرحبا، ذرا پچھلے بولو، مرحبا۔ بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میرے بچہ اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، آل محمد کے در پہ جا بس، اور کسی کا در کا محتاج نہ کرے۔ میرے طرف دیکھ، او میرا بچہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کیا بھئی وہ کون سی چیز ہے؟ تو پھر رسالت ملی، محمد بیٹھے رہے، نبوت ملی، محمد بیٹھے رہے، قرآن اترتا رہا، محمد بیٹھے رہے، کہ یہ جب کوثر آئی محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا تسا سنیا ہے راوی تے چناں، وہ چناں ہے، چناں نو آندن تے راوی ہے، راوی ہے دریا نو۔ گل یہ ہے چناں دے عاشقوں راوی بازی لے گئی نے۔ وفا کی دیوی، حیا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ جس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ تو کوثر آئی جو نہ قرآن پہ اٹھا، نہ رسالت پہ اٹھے، نہ نبوت پہ اٹھے، کوثر آنے پہ کھڑے ہو گئے۔ کتاب کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی لکھی
لکھی ہوئی کتاب ہے فضیلت فاطمہ سلام اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھبرانا نہیں, میری آواز اتنی ہے کہ ساروں میں پہنچ. بسم اللہ. وہاں سے بھاگتے نہیں ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں جو قرار ہے, جو ساکت ہے, جو عالم ہے. بس آخری بات بتانے لگا ہوں, ممبر چھوڑ رہا ہوں. بسم اللہ. فرمایا ڈاکٹر صاحب نے لکھا فضیلت فاطمہ کی, یہ جملے ڈاکٹر صاحب نے لکھے, وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ وہ شخصیت ہیں جس کے آنے پہ محمد کھڑے ہو جاتے تھے. پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ کہا اس لیے کہ اس دور میں بیٹیوں کی عزت نہیں تھی. بیٹیوں کو عزت دینے کے لیے وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے پھر سوال کیا, میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر سنت ہوئی, کیا کبھی آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے؟ کہا پھر آپ ہی بتا دیجئے. ماشاءاللہ. میں نے کہا اگر بات اچھی لگے تو کسی کتاب میں لکھ لینا.